آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی آج منظور ہو گئے. کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بات کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 90% جو اہم رہنما ہے ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی نمبرز آپ لوگوں نے اب تک کیلکولیٹ کیے کہ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے کل اپنی پریس کانفرنس میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے. ارے بھائی، یہی کچھ کرنا تھا تو پھر ذل سبحانی کو، بادشاہ سلامت کو، امیر المومنین کو، جب آپ کا امبیسڈر وہاں سی آف کر رہا ہے اور جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جا رہی ہے اور پھر ماشاءاللہ عدالتیں انتظار کر رہی ہیں اور ایک ایک کر کے آپ بری کر رہے ہیں اور پھر ان کو پورا جو ہے اوپن فیلڈ دے کر سب ماشاءاللہ آپ کے چینل ہمارے اوپر تو پابندی لگاتے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ ابھی حروف ابجد سے شروع ہو کر آخر تک ان کو جو ہے بار بار دکھایا جاتا ہے. تو پھر یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ نے ایک بھی مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ کی مسترد نہیں ہوئے کاغذات نامزدگی. کیا یہ اتفاق ہے؟ حسن اتفاق ہے؟ اور ہمارے 90% کے قریب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اہم عہدیدار یا ہمارے سابقہ وزراء یا سابقہ عہدیدار تھے پارٹی کے، ان کے ساروں کے مسترد کیے ہیں. نہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے تمام خانوادے کے، نہ صرف چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اور ان کے جو لواحقین تھے، بلکہ عمران خان اور ان کے بھی جو کاغذات نامزدگی جہاں جہاں سے ان کو داخل کیے گئے. لیکن خوسا صاحب، یہ ہوا کیا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیونکہ جیسے آپ کے پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے، آپ کے صاحبزادے کے ریجیکٹ ہو گئے، تو کیا کوئی جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کوئی خامی چھوڑ دی تھی، کوئی نامکمل تھے ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں؟ کیا وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں، اب میرا تو تھوڑا سا جو ہے اس کے ساتھ ایک تو بات دیکھیے، میں 10 سال میں نے تو عبادت سمجھ کے وکالت بھی کی ہے اور سیاست بھی کی ہے، اور میرا بھی انہوں نے پوری کوشش کی اور کچا چٹھا 50 سال پر محیط جو ہے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی. الحمدللہ ٹچ ووڈ میرے خلاف کچھ نہیں نکال سکے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں باقیوں کے خلاف جتنا بھی جھوٹے مقدمات 9 مئی کے تھے، اب 9 مئی 10 مئی 11 مئی 12 مئی، ظاہر ہے میں تو تحریک انصاف میں نہیں تھا، تو جو بھی تھے تحریک انصاف کے 9 10 11 12 والے، ان ساروں کو اٹھا کے تو انہوں نے نااہل کر دیا ہے. اور ان کے وارنٹس جو آخری دنوں میں آپ نے دیکھا 60 لوگوں کے اور مزید وارنٹس دیے گئے تھے، جس میں سارے تقریباً پاکستان میں امیدواران تھے. اچھا، پھر یہی نہیں ہے، آپ دیکھیں ایک اور میتھڈ آف میڈنس دیکھیں. مینگل صاحب کے بھی ادھر ریجیکٹ کر دیے، مرزا ساری فیملی کے سندھ میں ریجیکٹ کر دیے گئے، فہمیدہ مرزا کے، ذوالفقار مرزا کے، ان کے بیٹے کے، ان کے ساروں کے. یعنی یہ ایک ایسا مینیپولیٹڈ قسم کی جو ہے یہ سلیکٹیو پروسیس. لیکن خوسا صاحب، اب آپ کا پی ٹی آئی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ٹریبیونل میں جائیں گے، اپیل کریں گے ان فیصلوں کے خلاف. تو آپ کو امید ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز، وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ کیونکہ اگر یہ فیصلے آ بھی جاتے ہیں تو آپ سن رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے فضل الرحمان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سسٹم کے لاڈلے ہیں، عدلیہ کی طرف سے غیر معمولی ریلیف مل جائے گا. تو ریلیف ملے گا تو تنقید ہوگی کہ آپ لاڈلے ہیں، ریلیف نہیں ملے گا تو آپ کے کینڈیڈیٹ سلیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا وتیرہ ہے. اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں عدالت پہ بھی، ان ججز پہ بھی، اور اس سارے نظام پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں. اور آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ذرا دیکھیں کس طرح سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کو ایک ایک کر کے کس طرح سے بری کر کے پوتر کر دیا ہے، ان کو پاک کر دیا ہے. اور پھر ان کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو سکتے تھے جب ان پر تا حیات سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا ہے اور وہ نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو گئی. اور پھر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو اپیل کی شک رکھی تھی کہ اس کی جو دفعہ جو
184(3) کے تحت براہ راست جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی اپیل جو ہے ریٹروسپیکٹو ہوگی. وہ سپریم کورٹ نے 8-7 کی ریشو سے مسترد کر دی. لیکن غالباً نواز شریف صاحب کے پیپرز کو تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا نا. بند ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب کے پیپرز کو تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب کے حوالے سے اعتراض لوگ لے کر آئے. ہم تو کہتے ہیں آئے نا، آئیں، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، آپ ذرا لڑیں تو صحیح. آپ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. میں اب آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر گارڈ کے، بغیر یہ جو ہے لاؤ لشکر کے یہ علاقے میں جا کے دکھا دیں. لیکن کھوسا صاحب سواگت ہوگا نا. اب ضمانت کیسے ضبط ہوگی؟ آپ کے پاس اگر ووٹر ہے بھی تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے. جب کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو ووٹر ووٹ کس کو ڈالے گا پھر؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اگر یہ فرض کریں جو 1000 انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اگر یہ اپیل میں پذیرائی نہ بھی ہو تو بھی ہمارے پاس کورنگ کینڈیڈیٹ اور متبادل ہر حلقے میں موجود ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ کیفیت ہے 1970 والی جو کھمبے کو بھی دی تھی تو نوکر نے مالک کو ہرا دیا تھا. اب بھی یہی کیفیت ہے کہ جس پر خان ہاتھ رکھے گا، پی ٹی آئی جس پر ہاتھ رکھے گی وہ سویپ کرے گا الیکشن. 2/3 سے زیادہ الیکٹوریٹ جو ہے 90% آپ کو جو ہے ووٹ ملے گا. لیکن کوسا صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ شہری علاقوں میں تو چلے ووٹر خود آ جاتا ہے، دیہی علاقوں میں ووٹر کو موبیلائز کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک الیکشن مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ لوگ یہ شکوہ کر رہے تھے کہ جو ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، ان کو آپ نے ڈی آر او لگا دیا گیا ہے. آج انہی لوگوں نے آپ کے بہت سارے پیپرز کو مسترد کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے اس کو اوورٹرن کر دیا. اب اسی سسٹم کے تحت آپ نے الیکشن لڑنا ہے جس میں نہ آپ کا اعتماد ڈی سیز پر ہے، نہ اے سیز پر ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے. تو کیسے پھر مقابلہ کریں گے؟ آپ آگے دیکھیں تو صحیح ہے. ابھی ذرا 1 ہفتہ 2 ہفتے آگے گزرنے تو دیں. میں دیہات سے بلونگ کرتا ہوں. یقین کیجئے گا کہ یہ 2 سے 3 کروڑ جو نیا ووٹ بنا ہے یوتھ کا 18 سال سے جو باب آئے ہیں، وہ والہانہ طور پر جو ہے محبت کرتا ہے. اور ان کا غم و غصہ اور نفرت جو ان لٹیروں اور ڈاکوں سے ہے جنہوں نے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، جو صرف یہاں لوٹنے آتے ہیں اور اس کے بعد لندن چلے جاتے ہیں. ان کے بچے وہاں ہیں، کاروبار وہاں ہے. یہ جو ہے 1 ہائیڈ پارک ہو یا جو ہے پارک لین کے فلیٹس ہوں وہاں رہتے ہیں اور مانتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ پھر لوٹنے آئے ہیں اب 4تھی مرتبہ. کوئی ان کو لوٹنے نہیں دے گا. آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی میں حیران ہوا کہ میرے علاقے میں مثلا ڈیرہ غازی خان ٹرائبل ایریا ہمارا ہے. ٹرائبل ایریا میں جتنا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ نوجوانوں نے بٹھا دیا ہے اپنے بزرگوں کو. انہوں نے کہا آپ اندر بیٹھیں گھر میں، ہمیں اپنا مقدر سنوارنا ہے. اور وہ لیکن کھوسا صاحب میں اس پہ آپ کی خاص طور پہ رائے چاہوں گا کیونکہ آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فرق پڑتا ہے. اس طرح کے جو ہتھ کنڈوں سے الٹا نفرت جو ہے بڑھ رہی ہے.